محترم جناب محمد فیصل صاحب موزمبی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت .net پر یاد فرمایا. آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر. جواب اصل میں کوشش کروں گا مختصر کروں، ورنہ سوال آپ کا جو ہے مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا. آپ نے پوچھا اگر امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا تو کیا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی؟ محترم محمد فیصل صاحب، ایک دور میں چونکہ اسلام بتدریج آیا ہے، ایک زمانے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج تھا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس قرآنی آیت سے استدلال کرتے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو امام کے پیچھے سورہ پڑھنے والی جتنی حدیثیں ہیں اس آیت قرآنیہ نے ان سب کو منسوخ کر دیا. لہذا اب کوئی شخص بھی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو وہ صرف اتنا پڑھے گا، ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھے گا. البتہ دعائے قنوت پڑھے گا، تکبیر رکوع اور سجدے کی وہ پڑھے گا، اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا. اور اگر رمضان میں امام کے پیچھے نماز وطر ادا کر رہا ہے تو دعائے قنوت بھی اس کو پڑھنی ہوگی. تو یہ حدیث منسوخ ہے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اس آیت قرآنیہ سے منسوخ کیا. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، یہ بات بھی درست ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز درست نہیں ہوگی. اکیلا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اکیلے نماز پڑھنے میں وہ نماز درست نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے. لیکن امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی نماز پڑھے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں. پھر دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز میں رفع دین کیا یا نہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن ہماری دلیل آپ سنیے کیا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع فرمایا. دیکھیے صحیح ستہ کی مشہور حدیث مسلم شریف میں آپ کتاب الصلاۃ تلاش کیجیے، کتاب الصلاۃ میں رفع دین سے متعلق یہ حدیث آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جب تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا کہ رفع دین کر رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ گھوڑوں کی طریقے سے تم دم ہلا رہے، جیسے شمس قبیلے کے گھوڑے دم ہلاتے ہیں تم ان کے مطابق دم ہلا رہے ہو، لہذا نماز کو سکون سے پڑھا کرو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی، لہذا رفع دین منسوخ ہو گیا، اب رفع دین نہیں کیا جائے گا. ایک حوالہ. دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائی، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح ترمذی میں یہ حدیث نقل کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجمع صحابہ میں کھڑے اور پورے صحابہ سے فرمایا کہ اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں آج ایسی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ جیسی میں نے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے کہ حضور کی نماز کیسی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سامنے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تھی حضور علیہ السلام کی نماز. راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا، جب نماز شروع کی تو رفع دین کیا، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا تکبیر تحریمہ کے لیے. جیسے عام آدمی اللہ اکبر نماز جب شروع کرتا تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا. تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے پہلی مرتبہ تو تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر پوری نماز میں عبداللہ ابن مسعود نے رفع دین نہیں کیا اور نماز سے فراغت کے بعد کہا کہ یہ ہے وہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور حدیث میں بھی موجود نہیں. تو معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کہ ہم رفع دین نہیں کرتے ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہے. امید ہے کہ آپ کی